صاحب فیصلے کے بعد پی ٹی آئی یوم تشکر منا رہی ہے، مگر کچھ اسپیکولیشنز بھی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لے کر۔ نہیں بہت سی اسپیکولیشن ہے، اسپیسیفکلی پوچھے نا تو میں عرض کروں۔ فرار ہونے کی تیاریاں، سخت لفظ ہے مگر نہیں وہ یہ ہے تو صحیح، اپنا اسلام آباد میں بہت چرچا ہے کہ امریکہ کا ویزا لگوا لیا اور اپنا برطانیہ کا ویزا لگوا رہے ہیں، اور یہ ہوتا نہیں ہے۔ وزیر اعظم جو ایک عام شہری جو چاہے کرے، لیکن وزیر اعظم تو دفتر خارجہ کو بتاتا ہے نا، فارن منسٹری کو بتاتا ہے اور ذمہ دار لوگوں کو اعتماد ہے۔ لیکن وزیر اعظم کے جانے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ کسی کو ذمہ داریاں سونپ کے جاؤ اور ان نازک حالات میں، تو کبھی ابھی میرا خیال ہے کہ زیادہ چرچا اس کا نہیں ہوا، اور افواہی ہے ابھی تک، تو ہم اس کو خبر نہیں کہہ سکتے۔ میرے نہیں خیال ہو جا سکتے ان حالات میں چلے جائیں گے تو پارٹی بالکل بیٹھ جائے گی۔ ویسے وہ خوش بالکل نہیں ہے، جو کچھ انہیں کہنا پڑ رہا ہے نا، جو انہوں نے اسمبلی میں آج تقریر کیا وہ بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو اس وقت چونکہ ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، الیکشن ہار گیا، الیکشن کے ذمہ دار تو ویسے شہباز شریف نہیں ہیں، جن خطوط پہ آپ نے مہم چلائی اور خوش فہمی کا شکار رہے، اور جن کو سونپی گئی کمپین کے دوران یہ بالکل واضح تھا۔ جو اخبار نویس یعنی زمینی حقائق کو دیکھ رہے تھے ان تو صاف نظر آتا ہے جلسوں کا تناسب 1 اور 10 تک کا ہو جائے، اور کیچڑ میں لوگ آ رہے ہیں، اور حبس میں، یہ جو موسم برسات کا حبس تو بہت خوفناک ہوتا ہے، اور کھلے میدان میں، دھوپ میں، بارش میں لوگ آ رہے ہیں، بارش برس رہی ہے اور آ رہے ہیں، کھڑے ہو کے جلسے سن رہے ہیں۔ تو یہ تو بھٹو کی تحریک کی طرح تھا، یا 77 میں جو تحریک چلی تھی، یا شیخ مجیب الرحمان کو جو حمایت مشرقی پاکستان کا اس وقت جو حاصل ہوئی تھی، تو اتنے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک عوامی تحریک ہے جس کا نیشنلزم پہ انحصار ہے، اینٹی امپیریلزم بھی ہے، غریب آدمی کی بات بھی کرتے ہیں، نوجوان اس کے ساتھ چلے گئے، خواتین اس کے ساتھ چلی گئیں۔ تو یہ ان حالات میں یہ ابھی وہ ٹھیک لوگ، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، تو جیتنا تو اس کا فطری تھا، نظر آ رہا تھا۔ تو ناکامی تو سب کی ہے، وہ ذمہ داری ان پہ ڈال دی۔ اب وہ نواز شریف صاحب چونکہ معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ بڑے بھائی کے سامنے بول بھی نہیں سکتے، وہ چاہتے نہیں، بالکل میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کہہ رہا ہوں کہ وہ کنفنٹریشن نہیں چاہتے، اور کنفنٹریشن یہ کریں گے، عدلیہ پہ الزامات لگائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ میں، تو مانے گا کون ان کی بات، سنے گا کون؟ کل تو آپ ان کے ساتھ تھے، ان کی گود میں بیٹھے تھے، آج فیصلہ آپ کے اگینسٹ آ گیا تو لیکن ایک فیصلہ بھائی جو آپ عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں نا، وہ کس بات پہ آپ کی حمایت کریں؟ اس بات پہ کہ ججوں کی مذمت کی جائے، اس بات پہ کہ اپنا فوج اس وقت اتنے نازک حالات میں آپ اس کی مخالفت ججز کے حوالے سے نون لیگ کا جو ماضی رائے ہارون صاحب وہ کچھ زیادہ تابناک تو نہیں ہے؟ نہیں تابناک ہے، افسوسناک ہے۔ مطلب جسٹس قیوم والے واقعے کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ پہ آپ نے حملہ کیا، آپ کس منہ سے یہ کہیں گے جی کہ عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں؟ 50 روپے کے سٹامپ پہ آپ کے بھائی کو جانے دیا، بات کروڑوں سے کوئی تاریخ میں مثال ہی نہیں ہوگی کہ ایک سزا یافتہ آدمی اس بنیاد پر کہ اس کی صحت خراب ہے، وہ جا کے اس نے علاج بھی نہیں کرایا، پھر یہ کہا کہ وہ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، پھر صاحبزادی نے کہا کہ میں کل صبح انہیں بلا سکتی ہوں، پھر اسحاق ڈار اسی طرح باہر چلے گئے، اور پھر مریم کی جو تیمارداری کے لیے ضمانت ہوئی، تو عدالت نے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ نرمی برتی ہے، تو یہ کون سنیں گے؟ لیکن نون لیگ پہ ہمیشہ یہی الزام رہا ہے ہارون صاحب کہ ججز کو برائب کرتے ہیں۔ جسٹس قیوم کی آپ نے بات کر دی، جسٹس رفیق خواجہ شریف صاحب کا نام آتا ہے، خواجہ شریف کا، خلیل حمدے صاحب کا نام آتا ہے، رفیق ترر صاحب کا نام آتا ہے، بہت جاجی جسٹس لون ایک ہوتے تھے، انہیں سینیٹر بنایا، جسٹس جاوید اقبال کو بنایا، خیر جاوید اقبال تو معتدل مزاج آدمی تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ججز کو اور وکیلوں کو عہدے دیتے ہیں اور اسی طرح کے اور لوگوں کو، یہ بات کون مانے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ انصاف کے ساتھ کیا؟ لیکن کل تک کی جو سٹیٹمنٹ سی ہارون صاحب اور مریم صاحبہ نے علل اعلان بات کی تھی کہ ڈٹ جائیں گے، اب جھکیں گے نہیں ہم، تو معاملہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب مولانا صاحب کا رابطہ کوئی ہوگا؟ اگر ہوا ہے تو کیا؟ میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، وہ اپنا 2 متبادل بیانیے ہیں، متحارب اور مخالف ایک دوسرے کے۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ حاصل ہوا وہ مفاہمت کی وجہ سے حاصل ہوا، ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی رابطے میں تھے۔ یہ عجیب سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو ہر وقت اپنا GHQ کی طرف دیکھتی رہتی ہیں،
دعوے ان کے کچھ اور ہیں اور عملاً بالکل ہی مختلف ہیں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ کابینہ تک میں نے ڈسکس کر لی تھی. اب آپ ہار گئے تو اب آپ آرام سے بیٹھیں. اچھا وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مفاہمت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا یہ اقتدار تو مفاہمت ہی سے ملا نا، اور کس چیز سے ملا؟ اچھا نواز شریف صاحب یہ پہلے ہی خلاف تھے، زرداری صاحب انہوں نے قائل کر لیا. ان فیکٹ دیکھیے 3 چیزیں میں نے آپ سے کہا تھا لیڈرشپ میں ہونی چاہیے: علم، کریکٹر، کرزما، اور پھر سینس آف ڈائریکشن. کوئی سینس آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے. ملک کو کدھر لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے. جب منزل ہی نہیں تو راستہ کیا ہو؟ راستہ کیا ہو؟ تو اب وہ جو ہیں نواز شریف صاحب تو پہلے نہیں چاہتے تھے حکومت لی جائے. زرداری صاحب نے قائل کر لیا. جو لوگ اپنا معاملہ زرداری صاحب کے حوالے کر دیں. 2013 کا ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ کے پاس گیا، ان کے اصرار پہ چودھری شجاعت صاحب نے اصرار کیا، مجھے کہا کہ میں فلاں بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ غیر سیاسی آدمی لیکن سیاست کا فہم رکھتے ہیں. تو مشاہد صاحب سے میں تو ملنے کے لیے گیا تھا، چودھری شجاعت صاحب. میں گیا تو وہاں چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ اپنا، اگر آپ نے جیسے وہ اشارے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ نے ولیمے پہ جانا ہے یا وہ جنازے پہ جانا ہے؟ تو اگر تو آپ نے عمران خان سے اتحاد کر لیا تو آپ بچ جائیں گے. اچھا یہ 2013 کی بات. اچھا تو اگر مطلب یہ کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ عوامی لہر اس کے حق میں تھی اور نواز شریف صاحب سے تو ان کا معاملہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. پھر پیپلز پارٹی رہ گئی تھی اور ادھر جائیں گے تو آپ جنازے سمجھیے آپ ایک جنازے میں شریک ہیں. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو تباہ ہونے والی فورس ہے. نواز زرداری صاحب تو ہمیشہ انپاپولر رہے. جب انہیں اقتدار ملا تو تب بھی یہ بے نظیر کا جو افسوسناک قتل تھا اس کی وجہ سے انہیں ملا. ایک ہمدردی کی لہر تھی. کچھ ان سے کچھ زیادہ سیٹیں لے لیں اور کچھ الائز انہیں مل گیا. اور پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ سرائیکی بیلٹ میں نکال. سرائیکی بیلٹ میں تو بھٹو کے زمانے میں کام بھی ہوا ہے. دوسرے صوبوں سے لے لیں، بلوچستان تو مرکز کے ساتھ چلا ہی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ ہم زرداری کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوں گے. یہ بالکل ایگزیکٹ الفاظ ہیں. اچھا. اور پھر الائنس کر لیا زرداری کے ساتھ. دلچسپ بات یہ کہ چودھری پرویز الہی اس کے حق میں تھا. اس کے نتیجے میں ایسی تباہی ہوئی کہ کہاں 92 سیٹیں اور کہاں 5-7 سیٹیں. مطلب پارٹی تو اسی سے تباہ ہوئی نا. پبلک پالیٹکس از آل اباؤٹ پبلک سینٹیمنٹ. عوامی جذبات کیا ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بھائی ایک آدمی جس کا امیج ہے مسٹر 10% سے اس کا تعارف ہوا پاکستانی قوم کو، اور پھر وہ اپنا اقتدار تو اس کو ملا ایک ایسے خط پہ جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا وہ کس کا لکھا ہوا. مصدقہ ہی نہیں ہے ہارون صاحب. لیکن اچھا وہ اب آپ جہاں وہ جا کے کھڑا ہوتا ہے تباہی پھیلتی ہے. تھر میں اس نے تباہی پھیلائی، اندرون سندھ تباہی پھیلائی، ہمیشہ یہ بات کراچی کو برباد کر دیں نا. تو ہمیشہ جو صحیح بات ہے ہمیشہ کہنی چاہیے. اچھا اب آپ اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اچھا سارے ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، سب ایک دوسرے کو چکمہ دیتے ہیں. عجیب جتنے کردار ہیں، اتحاد عجیب ہے یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. اور پاور کی ٹیمپٹیشن تھی، مقدمات ختم کرانے تھے. مقدمات تو نہیں ختم ہوئے، یعنی وہ سارے دوبارہ زندہ. آج تازہ ترین خبر میں آپ کو بتائیے. ان کی بات ہوئی ہے، طویل گفتگو ہوئی ہے عمران خان سے، علامہ طاہر القادری کی. ٹھیک. اور جو اس کی پرائرٹیز ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت سب سے پہلے جو کام کرے گی اولین ترجیح پہ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش ہوگی. جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش ہوگی تو منی لانڈرنگ کی نہیں ہوگی. اچھا ان کا خیال ہے انہوں نے ثبوت ضائع کر دیے. او بھائی وہ ایف آئی اے کے افسر ہیں، وہ ان مراحل سے بارہا گزر چکے ہیں. وہ ثبوت انہوں نے رکھ چھوڑے ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس میں تو گواہ موجود ہیں. سارے گواہ تو نہیں فوت ہو گئے.